الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، رحم دلی میں، ایک دوسرے سے محبت شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک جسم کی مانند کہ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آج فلسطین کے معاملے میں دنیا کے اندر بحث کی گرما گرمی ہے۔ کچھ لوگ فلسطین کے حق میں اور کچھ لوگ مخالفت میں بیان بازی کر رہے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں۔ نہ تو مجھے اپنے کوئی علم پر غرور ہے اور نہ ہی میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا یا کوئی ایسا سکالر یا تجزیہ نگار ہوں، بس ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اہل فلسطین سے ہمارا رشتہ دین اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو کبھی بھی ہمیں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اور اسی رشتے کی بنیاد پر ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بحث جاری ہے کہ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سابقہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے تجزیے کیے ہیں، لیکن اس موقع پر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے دین و ایمان کی بنیاد پر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ وہ فلسطین کے جو ایک بابرکت علاقہ ہے جس کے ساتھ ہمارا دین و ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے جس طرح کے دین و ایمان مضبوط ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر کتنے ہی انبیاء علیہ السلام کی آج قبریں موجود ہیں۔ کتنے انبیاء علیہ السلام یہاں پر آ کر آباد ہوئے، کتنے یہاں مدفون ہوئے۔ پہلی دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس سرزمین کو فتح کیا گیا، پھر بعد میں عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی کاروائیاں کر کے اس علاقے کو ایک مسلم آزاد ریاست کے طور پہ کھڑا کیا۔ فلسطین یا بیت المقدس ہمارے لیے اس لیے بھی بڑا محترم اور مقدس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہاں تک لے جایا گیا اور پھر یہاں سے آگے معراج کروایا گیا۔ یہی مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت سرزمین یا مسجد کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں بیت المقدس کا تقریباً 6 مقامات پر ذکر آتا ہے۔ بیت المقدس جہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امامت کروائی، حقیقت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے قائم ہونے والا دوسرا گھر مسجد اقصیٰ کو قرار دیا ہے، یا پہلا گھر کہہ لیں، دوسرا گھر کہہ لیں۔ امت مسلمہ کا پہلا قبلہ بھی یہی ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک احساس اور درد ضرور موجود ہے، اور یہ تمنا اور آرزو بھی ہے کہ اللہ وہ موقع لے آئے ہماری زندگیوں میں کہ موت سے پہلے ہمیں مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کا موقع ملے۔ کوئی بھی شرارت ہو یا کوئی بھی شرع کی بنیاد پر یہ ساری کاروائیاں شروع کی گئی ہوں، لیکن کسی بھی خیر کو شر میں بدلنے والے رب سے ہمیں یہی تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے، دعا بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ کوئی شر ہے تو اس شر میں سے خیر کو نکال کے اہل فلسطین کو آزادی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں بھائیوں یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ فلسطین کے وہ مسلمان جو ظلم و ستم کی چکی میں ویسے بھی پس رہے ہیں، اگر وہ کافروں کا کوئی نقصان کر کے بلکہ پوری دنیا میں
یہودیوں کی ساکھ کو ملیا میٹ کر کے شہادتیں پاتے ہیں تو یہ ایک سعادت کی بات ہے ان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی، اور کافروں کے لیے یہ پیغام ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام کفار کی تباہی اور اسلام کے غلبے کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نہایت بے سر و سامان مجاہدین کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی وہ درد احساس پیدا فرمائے جو ایک مسلمان کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ چند یہ سطور میں نے آپ بھائیوں کے حوالے کی ہیں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کچھ نہ کر سکیں تو انہیں دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، کچھ نہ کر سکیں بھی تو ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے، جہاں اپنے لیے وہاں ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ وہ رب ہمارا ہر ایک کو غلبہ عطا کرنے والا، اسی کے ہاتھ میں ذلت اور عزت ہے، وہ عزتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔